السلام علیکم، میں ہوں داشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. عمران خان نے ابھی تک 2 آرٹیکل جو ہے وہ لکھ چکے ہیں. ایک اکانومسٹ کے لیے تھا, دوسرا دا ٹیلی گراف کے لیے تھا. دونوں میں جو ہیڈ لائن تھی وہ میں نے مینشن کی تھی پہلے بھی, کس طریقے سے اس کا لکھا جاتا ہے کہ جی دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان رائٹس فرام پرزن, اس طریقے سے بات ہے. لیکن ابھی جو ہے عمران خان نے انٹرویو دیا ہے اپنے جیل سے, اور وہ میرے لیے ڈبل امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ مہدی حسن کو دیا گیا ہے. مہدی حسن ایک بہت ریناؤنڈ جرنلسٹ ہے, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ جرنلسٹ. ریسنٹلی مڈل ایسٹ کی جو کرائسس شروع ہوئی ہیں 7 اکتوبر کے بعد, تو ان کی MSNBC میں وہ جو ہے اس وقت وہ ایٹ دا مومنٹ ان کا کام تھا, وہاں سے انہوں نے جاب چھوڑ دی. اور فرسٹ امپریشن اس کا یہی گیا کہ ان کو نکال دیا گیا بیکاز آف اس پرو پیلسٹینین ایجنڈا یا نیریٹو آپ کہہ سکتے ہیں. تو بعد میں انہوں نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے زیٹیو کے نام سے, جس پہ فرسٹ ایک پوڈ کاسٹ انہوں نے کی تھی جی باسم یوسف کے ساتھ. وہ بھی بہت پرو پیلسٹینین جو ہے وہ نیریٹو رکھتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہوئے مہدی حسن نے بتایا تھا کہ مجھے نکالا نہیں گیا, ایسا کچھ نہیں ہوا, میوچول ٹرمز کے اوپر آئی لیفٹ دیٹ جاب میری مرضی کے ساتھ. تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ ہی از این ایکسلنٹ جرنلسٹ اینڈ ون آف مائی فیوریٹ, آئی لرنڈ اے لاٹ فرام ہم. تو انہوں نے جی عمران خان کا انٹرویو کیا ہے اپنے اس انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے پلیٹ فارم کے لیے, اور اس کی وہ جو ہیڈ لائن ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی ایکسکلوسیو, عمران خان ٹاکس ٹو می فرام پرزن. عمران خان مجھ سے جو ہے وہ جیل سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کے 2014 میں ایک انٹرویو کیا تھا, اس کے بعد ملٹیپل الجزیرہ کے لیے اور جو ہے MSNBC کے لیے انٹرویو میں نے عمران خان کا کیا, لیکن دس ون از ڈفرنٹ کیونکہ اس میں وہ میرے سامنے نہیں بیٹھے, اس میں یہ لکھ کے کویشچن بھیجے گئے تھے, اور جس بھی طریقے سے طریقہ اپنایا گیا اب وہ تو نہیں بتا سکتے, بٹ دس از ہاؤ اٹ ہیز بین ڈن. امپورٹنٹ انٹرویو ہے, امپورٹنٹ اس میں بات ہے. اس کا وہ شروع کرتے ہیں. I'll try to keep it as brief as possible کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. I know آپ اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ویسے یہ پیڈ ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال اس طرح کی ہے کہ کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کرنا اب ضروری ہوتا جا رہا ہے. خیر بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ جی خان the legendary cricket player who went from leading Pakistan to World Cup victory to leading his nation as Pakistan's 22nd Prime Minister is now sitting in a prison cell. وہ بندہ جو ورلڈ کپ جتوایا ہے پاکستان کی ٹیم کو, اس نے 22nd پرائم منسٹر بن کے پاکستان کی عوام کو بھی لیڈ کیا, اس وقت وہ جیل کے اندر موجود ہے. اور ایٹ فرسٹ اس نے کہا تھا کہ جی US کنسپریسی ہے. جیسے عمران خان کو اپریل 2022 میں نکالا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک امریکی سازش ہے جس کے تحت جو ہے نا مجھے میری گورنمنٹ کو اتار دیا گیا ہے, یہ رجیم چینج ہوا ہے. خان از ناؤ بینگ کیپٹ ان سولیٹری کنفائنمنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے, اکیلے ایک جو ہے وہ جو سیپریٹ سیل ہوتا ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے, ایون آفٹر بینگ گرانٹیڈ این اپیل of his corruption conviction as he serves out sentences for sharing state secrets and bizarrely violating marriage laws. عدت کا کیس ڈال دیا, اور ایک کیس میں جو ہے ان کو کرپشن کی کنوکشن ہے, اور اس ساری چیز پہ اپیلز ہیں, پھر بھی اس ساری چیز کے باوجود جو ہے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ ایک سیپریٹ سیل میں رکھا گیا ہے. Almost 2 years since surviving an assassination attempt, Khan continues to worry for his own safety. And in the interview with me below accuses Pakistani authorities of subjecting him to psychological tactics. دماغی طور پہ جو ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے جو ہے وہ اکیوز کیا ہے پاکستانی اتھارٹیز کو عمران خان نے جیل سے. خیر کوئکلی goes to the questions. انہوں نے اس انٹرویو میں لیک آف لیجیٹمیسی آف دس گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کی جو لیک آف لیجیٹمیسی ہے کہ یہ جی مینڈیٹ تھیف گورنمنٹ ہے, اس کے اوپر بات ہوئی ہے. قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ سیلیبریٹی ہیں آج کے, ٹھیک ہے جی, وہ ہی از دا گائے ٹوڈے. تو سب سے پہلا جو کوشچن مہدی حسن کی طرف سے ان سے کیا جاتا ہے وہ ہے جی واٹ از لائف بیہائنڈ بارز لائک, ہیو یو بین سبجیکٹڈ ٹو مس ٹریٹمنٹ, ٹارچر. تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, ایک اسمال آئسولیٹڈ اسپیس ہے, بالکل وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کال کوٹری ٹائپ کا جو ایک ٹرم ہے, وہ ادھر مجھے رکھا گیا جو دہشت گردوں کے لیے ہوتی ہے جگہ, اور یہ مجھے اسی طرح کے ہی طریقے سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ میں ایک دہشت گرد ہوں. اس میں جی انہوں نے مجھے سائیکولوجیکلی بہت بریک کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میرا دل مضبوط ہے, میرا ایمان مضبوط ہے, اینڈ آئی ایم سروائیونگ. ہو ڈو یو بلیم, آپ کس کو بلیم کرتے ہیں فار یور کرنٹ امپریزنمنٹ, آپ کس اپنی ساری صورتحال کے لیے پولیٹیکل رائیولز کو, پاکستان کے ملٹری کو, یا USA کو, یا ان ساروں کو.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے آرام سے بات ہی ختم کر دی کہ باجوہ, میں جنرل باجوہ کو بلیم کرتا ہوں. وہ بندہ ہے جو ایک غلط میسنجر بنا, امریکہ کے سامنے مجھے نیگیٹو پیش کیا, ہر ایک کو میرے اگینسٹ کیا, ہر چیز میرے خلاف کی, مجھے پھنسایا, اور ساری چیز آرکسٹریٹ جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے کی گئی ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی آپ عمران خان کا ٹویٹر کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں جنگل کا بادشاہ جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بات کرنے سے نہیں گریز ہوتی. پی ٹی آئی نے بھی کل پوسٹ کیا ہے کہ if anything happens to me, عمران خان کہتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف کرنٹ پاکستان کے جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے. لیکن جب یہاں سے کویشچن کیا گیا ہے کہ بتائیں کہ آپ کی ساری سچویشن کا ذمہ دار کون ہے, تو وہ قمر جاوید باجوہ ہیں. انہوں نے یہ اپنی حکومت سے لے کے ابھی تک کے بندے کا ذکر کیا, تب تو جنرل عاصم منیر صاحب نہیں تھے, اور کسی اور بندے کا ذکر نہیں, کوئی یو ایس کانسپریسی نہیں, کوئی دوسرے ملک, کوئی سعودیہ, کچھ نہیں. Do you still believe the Biden administration was involved in a coup to remove you from office? آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ بائیڈن صاحب جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آپ کی گورنمنٹ ہٹوائی ہے؟ جی نہیں, جنرل باجوہ اکیلا جو ہے نا ون مین آرمی بن کے میرے اگینسٹ اس نے ایسی کانسپریسیز چلائی ہیں, ایسے اس نے خراب کی ہیں میرے تعلقات, مجھے ایک اینٹی امریکن پیش کیا, مجھے بن لادن بنا کے لوگوں نے پیش کیا ہے امریکہ کے سامنے. باجوہ نے ساری بات ہی ختم. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جنرل باجوہ سیلیبریٹی ہے آج کی. اس کا جواب بھی وہ اس طریقے سے دے دیتے ہیں. یو ور لیفٹ ود نو فرینڈس. عمران خان سے اگلا کویشچن کر رہے ہیں مہدی حسن صاحب کہ آپ کے کوئی دوست نہیں رہ گئے. یو کنفرنٹڈ یو ایس, سامنے یو ایس کو کنفرنٹ کر لیا, انڈیا کو کر لیا, سعودیہ سے تعلقات خراب, یو اے ای سے, چائنا سے, وینٹ آؤٹ ٹو وار ود, جنگ چلا دی آپ نے پاکستانی جنرلوں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ. کیا سوچ رہے تھے آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ پورے جتنی ایلیٹ ہے جو ہیلپ کے لیے آتی ہے اس سے آپ نے دشمنی مول لے لی. تو ان کا کہنا تھا کہ I have consistently fought for the rule of law in پاکستان. میں نے قانون کے لیے جنگ کی ہے جتنا ٹائم میں جو ہوں رہا ہوں. If justice were served equally, اگر justice equally سرو کی جا رہی ہوتی, اگر انصاف مل رہا ہوتا, تو میرے جیسے بندے کی سیاست میں ضرورت ہی نہیں تھی. I have maintained good relation with most countries. جنرل باجوہ پوائزن may have had a short term effect. میں نے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, میں نے کسی کے ساتھ نہیں لگائی. یہ بیچ میں جنرل باجوہ ایک ایسا فیکٹر تھا جو زہر بھر رہا تھا ہر جگہ پہ میرے اگینسٹ. اس نے میرے خلاف ہر چیز بنائی ہے. Even after my government was toppled, I kept close ties with many leaders. Even میری گورنمنٹ ہٹنے کے بعد بھی میں نے بہت سارے لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھے ہیں. I don't mind if no one speaks about my treatment. میں مائنڈ نہیں کرتا اگر کوئی میرے خلاف ہونے والے اس ظلم کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتا. But the world should raise its voice for democracy and the 250 million people of Pakistan. لیکن لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عوام ہے, 250 ملین لوگ ہیں, ان کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے. ان کے لیے, جمہوریت کے لیے پوری دنیا کو بولنا چاہیے. میرے لیے نہیں بھی بولتے. تو وہ اس میں بھی باجوہ صاحب کی بات آ گئی کہ اگر فورن ریلیشن بھی میرے نام پہ خراب ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, تو وہ باجوہ صاحب کا کارنامہ تھا. ڈو یو ریکگنائز دی کرنٹ گورنمنٹ, پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے PDM2 آپ کے اوپر, آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے, یہ جائز ہے, یہ لیگل طریقے سے آئی ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہے جو وہ گورنمنٹ کرنا چاہیے تھا اس کو پاکستان کے اوپر؟ اس پہ ان کا یہ جواب تھا کہ PMLN 17 سیٹس جیتی ہے ٹوٹل. اس کا جواب آپ دیں. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی تھی, کس طریقے سے بات ہوئی تھی. ان کا کہنا ہے کہ فارم 45 جو ہے انہوں نے جو ہے 2 دن لگا کے وہ ساری سٹوری انہوں نے بنائی ہے اور فارم 47 کی گورنمنٹ لا کر بٹھائی ہے. آپ یہ کویشچن میرے سے نہ پوچھیں, آپ پاکستان کی عوام سے جا کے پوچھیں, وہی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے. سب سے جو انٹرسٹنگ کویشچن تھا نا ان ساروں میں وہ یہ تھا کہ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس. عمران خان, یہ مہدی حسن نے ان سے پوچھا تھا, جس پہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا مائی اونلی ریگریٹ از ٹرسٹنگ جنرل قمر جاوید باجوہ. یہ میرا خیال ہے کمال, یہ 2 سالوں کی لرننگ ہے PTI کی اور عمران خان کی. جتنا کرٹیسزم اس وقت عمران خان کو آنا تھا نا, وہ اس وجہ سے یہ تھا کہ اتنا کیا ایک پیج پہ رہنا آرمی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور عمران خان نے وہ سارے, وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا, تو انہوں نے وہ ساری یہ حرکت کی کہ جی مجھے ایک ہی ریگریٹ ہے, قمر جاوید باجوہ. سارا رولا اس بندے کی طرف سے ڈالا گیا, سارا مسئلہ وہاں سے آیا. خیر جی, اگلا کویشچن ہے کہ مہدی حسن پوچھتے ہیں کہ الاٹ آف یور سپورٹرز, پاکستان میں بہت سے سپورٹر آپ کو ایک مسیحا سمجھتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ہولی مشن پہ ہیں یا کوئی ایک ریلیجس ڈیوٹی اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, ساری اس طرح کی کوئی آپ کی تھاٹس ہیں؟ جس پہ ان کا کہنا تھا کہ نو مہدی, ایسا نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ ریگریٹ مائی ایکشنز. میں ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم اپنی ڈیوٹی صرف فلفل کر رہا ہوں. مجھے
اللہ نے سب دیا ہے, پیسہ بھی دیا ہے, فیم بھی دی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. I would be unjust to indulge solely in personal game. میں بڑا ہی غلط انسان ہوں گا اگر میں اسٹل اتنا کچھ ملنے کے باوجود اپنے ہی مفاد کے پیچھے بھاگتا رہوں. اور پاکستانی عوام مجھے اگر کوئی مسیحا اور بہت کلوز مجھے اپنے سمجھتی ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے میں ان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ان کے خلاف جو ہے جانے والے کسی معاملے کے لیے کبھی حامی نہیں بھروں گا, اس لیے لوگ مجھ سے کلوز ہیں. ساتھ ساتھ جی آخری جو کویشچن, امپورٹنٹ کویشچن کہ what is your message to the world, آپ کا دنیا کے لیے کیا میسج ہے, اور باہر کی دنیا کے لوگوں کو پاکستان کی کیا فکر ہو یا آپ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, why should they care, انہیں کیا لگے کہ آپ کو اٹھا کے وہ باہر پھینکیں, آپ کو سزا دیں, جو مرضی کریں. اس پہ ان کا کہنا تھا کہ میرا میسج بالکل سمپل ہے, یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ایک اسٹیٹ, ایک سورن اسٹیٹ کی جمہوریت, اس کی جمہوری فاؤنڈیشن کے اوپر اٹیک ہوا ہوا ہے. یہاں 250 ملین مسلمان, 250 ملین پاکستانی عوام یہاں پہ رہتی ہے, ان کے اوپر اٹیک ہے, ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, یہ ان کے لیے ضرورت ہے. پلیٹ فارمز لائک ایکس, آپ کا ٹویٹر ایکس جو ہے اس کو یہاں پر بین کر دیا گیا ہے, ٹی وی کے اوپر میرا نام لینا جو ہے وہ منع ہے. اس طریقے سے یہاں پہ معاملات چلائے جا رہے ہیں, اور ہسٹری میں اس طرح کے الیکشنز نہیں ہوئے جس طرح کے الیکشنز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. دس الیکشن has achieved neither only creating more uncertainty and a greater trust deficit between the people and the ruling elite. لوگوں کے بیچ میں اور فردر اتنا گیپ آ گیا ان الیکشنز کی وجہ سے اور رولنگ ایلیٹ کی وجہ سے. اس کے لیے آواز اٹھائیں, اس کی فکر کریں, آپ عمران خان کی فکر نہ کریں. یہ جو ہے اس طریقے سے ساری بات چیت ہوتی ہے. اب اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, آپ اس کے اندر اس آرٹیکل کو تو آپ دیکھیں, بالکل آپ پڑھیں, لیکن آپ اس کی وہ باتیں ریڈ بٹوین دا لائن آپ اس وقت اگر دیکھنا شروع کریں تو چیزیں بہت سپیڈ اپ ہو گئی ہیں, بہت تیزی سے اس وقت پولیٹیکل معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا اب ریسنٹ ویڈیو, ان کی پرانی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ پنجابی میں بات کر رہے ہیں ویسے, اور اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پوسٹ کیا گیا ہے کہ میں بنگلہ دیش کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے تھے تو میں 18 سال کا, یہ میری ایج تھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ ہاں جی صحیح ہوا ہے, ہماری پاک فوج کچھ غلط نہیں کر سکتی. میرا ایک بنگلہ دیش سے دوست تھا, اس کے ساتھ میں بحث کرتا تھا, لیکن ایونچولی آئی ریئلائزڈ کہ ایکچوئل میں ملٹری نے وہ سارے کام کیے ہیں جس کے لیے انہیں ایکیوز کیا جاتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں ملٹری کی جو سٹینڈنگ ہے وہ ٹاپ پہ نہیں ہے. قائد اعظم کی وہ سینگ جو آج تک کبھی آپ کو کہیں پہ مینشن نظر نہیں آتی, نہ آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں, جہاں پہ the founder of پاکستان قائد اعظم said کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں they are the servants of the nation, وہ عوام کے لیے سروس پرووائڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. عمران خان وہ بات کر رہے ہیں اس وقت. عمران خان پی ٹی آئی کے پیج کے اوپر ایک ہیرارکی پوسٹ کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کی, کہ کانسٹیٹیوشن میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے, پھر اس کے بعد سب سے اوپر عوام ہے, آن ٹاپ پیپل. سب سے زیادہ پاورفل کون ہے جی؟ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر سب سے پاور جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے پھر آپ کی پارلیمنٹ, پھر پرائم منسٹر, اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ آپ کے منسٹرز ہوتے ہیں, اینڈ دین کمز آرمی, دین کمز یور نیوی اینڈ آل دیز سائڈز, اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی جس کے اوپر ریڈ کا رولے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے ہیرارکی پاکستان کی, یہ پی ٹی آئی پوسٹ کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے انسیسٹر سے سنا کرتے تھے کہ ہسٹری میں یہ معاملات ہوئے تھے, لیکن آپ کبھی اس کو مین اسٹریم میڈیا پہ کسی پرومیننٹ فگر کے منہ سے نہیں سنتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام شہری پاکستانی اپنے دماغ میں سوچتا تو تھا, ڈریم تو کرتا تھا کہ یہ حالات ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں, لیکن کبھی ان پہ بات نہیں کرتا تھا, کیونکہ کبھی اس کو بات کرنے نہیں دی گئی, کبھی ان کو سکھایا نہیں گیا اس پہ بات کرنی ہے, کبھی ان کو کوئی پرومیننٹ بندہ نہیں ملا جس کو وہ دیکھ سکے کہ ہاں وہ بات کر رہا ہے. عمران خان نے ہر ایک سنگل وہ بیریئر توڑ دیا. یہ اتنی سپیڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں, اور جب چیزیں سپیڈ اپ ہوتی ہیں تو رزلٹ بھی اتنی جلدی آتا ہے. ہیرارکی کا پوسٹ ہونا کہ کانسٹیٹیوشن میں جی آپ کی آرمی کی جگہ یہ ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ پی ٹی آئی پوسٹ کہہ رہی ہے. عمران خان اپنی ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں جس میں وہ بنگلہ دیش کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آرمی نے کیا 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 تھا, کتنے مظالم ہوئے تھے, کس طرح سے معاملات چلے تھے, اور وہ بھی پھر بتاتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کی آئین ہے ملک کا, وہاں پہ آرمی رول کرنے کے لیے نہیں ہے, وہاں پہ رولرز کو, عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے, بجائے اس کہ ان کو جو ہے آپ ڈرا کے رکھیں. کانسٹنٹلی اس وقت یہ جنگ چل رہی ہے. گوہر علی خان نے کل کہا تھا کہ سیاسی تناظر میں مت دیکھیں اس کو, یہ سیاسی تناظر میں دیکھیں آپ اس کو, ملٹری کے تناظر میں مت دیکھیں بنگلہ دیش والے واقعے کو. اس کا 100% سارا کا سارا
جو تناظر ہے، جو ایک اس کا ساری بات ہے وہ ہے ہی ملٹری کے اوپر، جو کنسسٹنٹلی پی ٹی آئی پوسٹ کر رہی ہے. اور ابھی بھی اس آرٹیکل کے اندر عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا، اور صحیح ذکر کیا. ایک پیج کے اوپر وہ باجوہ صاحب کے ہی تھے، ایکسٹینشن انہیں کو دی تھی. کانسٹنٹلی بہت سارے جرنلسٹ عمران خان کے ساتھ تھے، بہت سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے ایونچولی ان کو چھوڑ دیا، ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا. اس وجہ سے نہیں کہ خان غلط ہے، اس لیے کہ خان ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا جو ایک بلائنڈ بندے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دس ول ناٹ گو ویل، ڈونٹ ڈو دیٹ، مت جاؤ اس سائڈ کے اوپر، یہ بندہ نہیں صحیح، یہ لانگ ٹرم میں ڈیمیج دے کر وہ ہوا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ رشیا میں جب میں گیا ہوں، اسی ایک کویسچن میں اٹ مسڈ، کہ جب رشیا میرا وزٹ تھا اس سے اگلے ہی دن جو ہے، اسی دن جو ہے وہ رشیا نے انویڈ کر دیا یوکرین کو، لڑائی ہو گئی، یورپ ہل گیا، امریکہ ہل گیا، اور عمران خان کو اٹھا کے جیل میں پھینکا ہے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں باجوہ نے کہا ہے کہ یہ تو عمران خان کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کوئی ایسا تو بندہ ہے نہیں کہ آپ جو ہے وہ آرام سے سو کے اٹھیں اور آپ چلے گئے. ٹھیک ہے، یہاں نواز شریف علاج کروانے کے لیے لندن جاتے ہیں تو پورا سسٹم پورے پاکستان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ لندن جو ہے اپنی جو ہے وہ دان صحیح کروانے کے لیے جا رہے ہیں. تو عمران خان رشیا میں ایک ایسے ملک کے ساتھ ملنے جو آپ کا یو ایس، جو آپ کا کلوزسٹ ایلا ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے آپ نے اس سے چیزیں مانگنی ہوتی ہے، پیسے مانگنے ہوتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ رائیول ہے. ادھر جاتے ہوئے پاکستان کے میرا خیال ہے سارے منسٹرز کو پتا تھا. ایک منسٹر ایک نارمل وزٹ میں اگر جو ہے آپ کے فورن منسٹر، آپ کے فائنانس منسٹر، آپ کی جو چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن رشیا کے وزٹ میں میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے ایک بندے کو پتا تھا کہ عمران خان رشیا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اور مہینوں پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پیوٹن کا اسکیجول انہوں نے سیٹ کرنا ہے رشیا کے گورنمنٹ نے کہ جی اس ٹائم ہمارے پریزیڈنٹ صاحب فری ہیں. پرائم منسٹر کا یہاں سے اسکیجول سیٹ ہوگا کہ جی آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اس دن فری ہیں، اینڈ چلے جی آج کے دن یہ ملیں گے. تو عمران خان نے فون کر کے تھوڑی پیوٹن کو واٹس ایپ کرنا ہے کہ یار آج تم فری ہو میں آ جاؤں، وہ کہے آ جاؤ، وہ چلے جائیں اٹھ کے. ایسے نہیں ہوتا. اور باجوہ جو ہیں وہ ایک، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیض حمید اور باجوہ صاحب تو ویسے بھی ایک سیکریفیشل گوٹ بن چکے ہیں، ایک بلی کا بکرا. تو ان کو لے کے کوئی زیادہ سینٹیمنٹ ملٹری نہیں رکھتی. ان کو آپ برا بھلا کہیں بھی نا تو ملٹری ڈزنٹ کیئر. وین ٹائم کمز، اگر ایسا ضرورت پڑی تو باجوہ کو انہوں نے جو ہے نا بالکل ہی بلی کا بکرا بنا دینا ہے. ایکچوئل ٹرمز میں بلی کا بکرا بن جائے گا وہ بندہ. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم. وہ ایک لائبلٹی ہے بندہ، جو سیدھی بات ہے. تو عمران خان نے بھی انہی کا نام لیا، ایک پولیٹیکل موو وائزلی کر کے. صحیح بات ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں مضبوط ہوں، میرا دل مضبوط ہے، میرا ایمان مضبوط ہے. دیکھ لیں انہوں نے صحیح سیاست کی ہے ابھی بھی، بجائے اس کے کہ عاصم منیر نے یہ کر دیا، نواز کو لے آیا، یہ کر دیا، وہ ساری باتیں کرنے کی بجائے ان لائک عمران خان ہی ڈز دیٹ، انہوں نے صرف باجوہ کو بات کی ہے. امپورٹنٹ، اچھی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، یہ ایک وائز موو تھا. اور ابھی فردر بھی اور بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اپڈیٹس آئی ہیں، اس کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں بات ہوگی. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، اسپیڈ اپ ہو رہی ہیں چیزیں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف میرا آپ سے ایک کویشچن تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ واٹ اف سم تھنگ ہیپنس ٹو عمران خان رائٹ ناؤ، لائک اف ہی ڈائز اور سم تھنگ، گاڈ فار بیڈ، ہمارے ملک میں معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کی عوام کیا کرے گی؟ سڑک پہ نکلے گی، قومی ترانہ پڑے گی، اور پھر گھر کے اندر چلی جائے گی، ہفتہ روئے گی، پھر بھول جائے گی، مہینہ روئے گی، ایک 2-3 دن کے لیے جو ہے سوگ منایا جائے گا پوری دنیا میں، ہر ایک سنگل نیوز آؤٹ لیٹ کے اوپر ہیڈ لائن آئے گی، اینڈ دین واٹ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر ابھی تک کے لیے خیر نیوز میں اتنا ہی ہے. امپورٹنٹ جو ہے یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، کلوزلی فالو کریں اس چیز کو. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے دے آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ کہ ایک جو ہے نا ریئیکشن وہ نکال سکیں پاکستان کی گورنمنٹ سے اور پاکستان کے ملٹری سے. اس طرح کی باتیں کر کے اس طریقے سے وہ جو ہے اسپیڈ اپ کر دی ہے انہوں نے اپنا جو نیریٹو بلڈنگ ہے. ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں اور دوسری طرف I'm glad for مہدی حسن زیٹیو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا جو ہے انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم اب بنایا ہے، کیونکہ اٹس ویری ہارڈ سارے معاملات کو چلانا. میری حالانکہ اٹس ابھی جو ہے 2011 سے آن آف میں نے اپنا کالمسٹ کی طرف میں ہمیشہ رہی ہوں. 2018 سے کنسسٹنٹلی آئی واز رائٹنگ آرٹیکلز، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ویڈیوز کی طرف آنا جو ہے وہ شروع کیا ہے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود وین یو آر رائٹنگ تب بھی آپ کو بتایا جاتا ہے
کہ کچھ چیزیں آپ کی جو ہے وہ جہاں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہیں لکھ سکتے, اس چیز کو کٹ کر دیں, اس نیریٹو کو کٹ کر دیں. یا پھر اب میری 4 to 5 ویڈیوز مڈل ایسٹ کے اوپر جب میں بہت زیادہ بات کر رہی تھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ کر دی گئی خود ہی سے کہ یوٹیوب کی طرف سے کہ آپ شور ہیں کہ آپ اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسا کانٹینٹ آپ مینشن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں. الٹیمیٹلی آئی ایم شیور دس از وٹ ہیز لیڈ مہدی حسن کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنا ایک جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم چلائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو سیکیور طریقے سے اور کھل کے جو ایک بندے کا دل کرتا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. بٹ دین اگین اس دنیا کے اس نظام کے اندر آپ کتنا کو کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری ٹف. اور ایونچولی پچھلے 7 اکتوبر سے آنورڈ یہ چیزیں ٹف اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, اور زیادہ جو ہے نا آپ کا ایک سرکل ایک جرنلسٹ کے لیے انہوں نے ٹائٹ کر دیا کہ وہ بات نہیں کر سکتا بہت سی چیزوں کے اوپر. بہت سے مسئلے ہیں, آپ ایک بندے کی یا تو محنت ضائع کر دیں, ہر چیز ختم کر دیں, اس کا نام ہی ختم کر دیں. پاکستان کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہیں. پھر نیکسٹ ولاگ میں جو ہے فردر جو پولیٹیکل معاملات ہم کو ڈسکس کریں گے. خاور مانیکا کو مار وغیرہ بھی پڑی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ صورتحال گئی ہے. وی ول لک انٹو دیٹ. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, فالو کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.